آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ بھائی کسی کو آواز اگر آ رہا ہے تو لکھ دے آواز آ رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اسکن انت وزوجک الجنت، کہ میں نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا انتخاب فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید جو آیات ہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، کھاؤ اس میں یعنی جنت دونوں، کُلَا مِنْهَا، اور پیچھے اللہ نے فرمایا انت وزوجک الجنت، آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہے اور جو چاہیں کھائیں۔ یہ کلا تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اسکن یہ سنگولر ہے، واحد کا صیغہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسکنا نہیں فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اس آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ رہو جنت میں۔ کیوں؟ کیا ہے وجہ؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تو دونوں رہیں گے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی اما حوا علیہ السلام، اللہ نے اسکن کیوں فرمایا؟ اسکن الجنت کیوں نہیں فرمایا آپ دونوں جنت میں رہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو مسئلے یہاں سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان دو مسئلوں کو دیا۔ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کا ذمہ ہے، یعنی بیوی کے جو سکون تھے، جو مسکنت ہے، جہاں بیوی رہے گی اس کا گھر، اس کے رہنے کا ٹھکانہ، یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ بیوی شوہر کے تابع ہے، جہاں شوہر رہے گا بیوی وہاں رہے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا فیصلہ کر دیا، اس مسئلے کو الگ کر دیا۔ دوسری اسکن میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام صرف عارضی تھا، دائمی نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ سکن لفظ استعمال نہیں فرماتے، اسکن نہیں فرماتے۔ مسکن اس کو کہتے ہیں کہ عارضی طور پر کوئی کسی کو کسی جگہ پر بیٹھائے، مطلب کوئی اپنے گھر کسی کو دے دے کہ میرے گھر میں رہے کچھ عرصے کے لیے، اس کو بولتے سکنا۔ ہمیشہ کے لیے جو رہتا ہے وہ مالک ہوتا ہے، اس کے لیے ملکیت کا لفظ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں اسکن کا لفظ فرمایا۔ آگے جو میں نے آیات پڑھا، اللہ فرما رہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ہم اللہ فرما رہے کہ شیطان نے لغزش دے دی، کروایا، پسلا دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا شیطان نے ان دونوں کو پسلایا، عنہا اس جگہ سے یعنی جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا اور اس جگہ سے نکالا، مما کانا فیہ وہاں پر عزت و راحت سے دونوں رہ رہے تھے جس میں تھے، جنت میں دونوں عزت سے، راحت سے، سکون سے رہ رہے تھے، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ اللہ فرمائے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کہا نیچے اترو، یہ اہبطوا کا لفظ ہے، نیچے اترنا،
اور اس کا یہ لفظ نیچے اترنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تنزل، یعنی عروج سے زوال۔ اللہ فرمانے ہم نے کہا نیچے اترو تم میں سے، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین ٹھکانہ ہے، مستقر ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں سامان جو بھی چیزیں نفع اٹھانا، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک، زمین میں ایک وقت تک نفع اٹھاؤ۔ کتنے وقت تک؟ إِلَىٰ حِينٍ ایک عارضی وقت ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمین میں رہنے کا جو وقت ہے وہ عارضی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو آسان ترجمہ، پھر پسلا دیا شیطان نے اس درخت کی وجہ سے اور نکلوا دیا ان دونوں کو جنت۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارا زمین ٹھکانا ہے، اب فائدہ اٹھانا وقت مقررہ تک۔ یہ ازلہ فضلہ، یہ ازلہ، یہ فعل ازلت سے مشتق ہے، اور اس کے معنی ہے کسی کو بہکانے کے معنی میں آتا ہے۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ ابلیس کا مقصد یہ نہیں تھا صرف حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے۔ ابلیس شیطان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام صرف جنت سے نکلے، بلکہ اس مقصد یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے گرانے کا ارادہ تھا، ان کی عزت سے، ان کی عظمت سے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی عظمت دی، بہت بڑا رتبہ دیا تھا۔ اللہ نے سب فرشتوں سے، جنات سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اور ابلیس سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک جو تمہارے، ابلیس کو کہا کہ میری لعنت تمہارے گردن، تمہارے طوق پر ہے۔ تو ابلیس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، ابلیس کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام ان کے مرتبے سے گرے، ان کے مرتبے، ان کی عظمت کا، ان کی رتبے سے گرانے کا ان کا مقصد تھا، لیکن ناکام ہو گیا۔ اور ابلیس کا ارادہ یہ تھا انہیں رحمت الہی سے دور کرنے کا مقصد، کہ اللہ کی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام دور ہو جائے اور اللہ کے قرب سے دور ہو جائے۔ بہت دور کیا گیا تھا اللہ کے رحمت سے، اس کا مقصد پورا نہ ہوا، اس کو اپنی مراد نہ ملی، بلکہ اس کی آنکھیں اور گرم ہو گئی، اس کے نفس میں اور گمان کے نقصان میں اضافہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، اللہ نے آدم علیہ السلام توبہ کو بھی قبول فرمایا اور ان کو سیدھا راستہ بھی دکھایا، اور ان کو جنت کی طرف لے گئے، اور ان کو نبوت بھی عطا فرمایا، اور ابو الانبیاء بھی عطا فرمایا۔ بہت بڑی عزت دی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو۔ ابلیس ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و اما حوا کو کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جب شیطان کو سجدہ سے انکار کی بنا پر اللہ نے مردود کر دیا اور نکال دیے جنت میں، اور آدم و حوا علیہ السلام کے بہکانے کے لیے کیسے پہنچا؟ نہیں، شیطان جنت میں کیسے پہنچا؟
حالانکہ اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو کہا بھی تھا، اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم دونوں کا، یہ تمہارے اولاد کا دشمن ہے، اور شیطان نے یہ قسم بھی کھائی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم میں تمام کے تمام کو گمراہ کروں گا، یہ قسم کھائی تھی۔ پھر جنت میں کیسے پہنچا ابلیس شیطان؟ اس کے بغور صاف جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے بغیر ملاقات کے کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان کے اندر اتنا طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالے، انسان کے تخیلات میں وہم ڈالے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی شکل میں کسی مختلف شکلوں میں متشکل ہو کر اپنی شکل بنا کر جنت میں داخل ہوا۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں گھس کر، سانپ نے اپنے منہ میں رکھ کر اس کو جنت لے گیا شیطان کو، اور شیطان نے سب جانوروں سے کہا تھا کہ مجھے جنت تک پہنچا دو، کسی نے شیطان کی بات نہیں مانی سوائے سانپ نے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سانپ کہ انسان تمہارا دشمن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تمہیں سانپ ملے اس کو مار ڈالو، قتل، جو زہریلے سانپ ہوتے اس کو قتل کرو، اور زہریلے سانپوں کو قتل کرنا واجب بھی ہے احادیث کے روشنی سے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں آگے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے کہا اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اس طرح تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اللہ فرما رہے ہیں۔ اس کے مخاطب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے، یہ آیات کے مخاطب اللہ فرماتے قُلْ اهْبِطُوا، ہم نے آدم اور حوا کو کہا تھا نیچے اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ مفسرین کرام اس کے دو مطلب لیتے ہیں، ایک یہ کہ اگر شیطان کو اللہ نے اس آدم علیہ السلام کے اترنے سے پہلے زمین میں نہیں اتارا تھا، جنت سے نہیں نکالا تھا، شیطان بھی وہاں پر موجود تھا جنت میں یا آسمانوں میں، تو اس سے شیطان اور انسان، آدم علیہ السلام اور شیطان، آدم کے اولاد بنی آدم اور شیطان، یہ قیامت تک ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے نیچے اتار دیا تھا، پھٹکار دیا تھا، تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کلام کا رخ آدم اور حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا۔ ان کو بطور سزا یہ بتلایا گیا کہ ایک سزا یہ کہ تمہیں جنت سے نکالا گیا، دوسری سزا یہ ہے کہ آپ کے اولاد کے درمیان آپ کے اولاد ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، باہم عداوتی کریں گے، حسد و نفرت کریں گے، بغض اور کی زندگیوں کے دشمن بنیں گے، مال کی وجہ سے یا عزت کی وجہ سے یا حب جاہ کی وجہ سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے، اور ایک عاد معین تک، ایک متعین مقررہ مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، ہمیشہ نہیں ملے گا، زمین پر ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ مدت کے 50 سال، 60 سال، 1000 سال، پہلے زمانے کے لوگ 1000 سال زندہ رہتے تھے، 3000
اور حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال، آدم علیہ السلام 1000 سال، اب تو 50-60 سال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، یعنی 60 سال یا 70 سال دنیا میں رہیں گے۔ یہ جو پچھلی آیات میں نا جو مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ اسکن مسکنت، یہ عورت کا جو گھر، رہائش، خرچہ، نفقہ، یہ سب شوہر پر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے اسی آیت سے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام معصوم کر دیا۔ اللہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو حکم دیا کہ انبیاء کے پاس نہ جاؤ، باقی عوام کو، امت کو، عام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ تم گناہوں کے پاس نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو حکم دیا ہے کہ تم نبیوں کے پاس نہ جائیں۔ تو حضرت آدم بی بی حوا سے یہ غلطی، یہ گناہ کیسے ہوا؟ مفسرین نے تحقیق کیے اور تحقیق کیے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت، ان کی پاک بازی تمام گناہوں سے عقلاً نقلاً ثابت ہے، عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر۔ مطلب انسان کے عقل میں بھی یہ چیز آتا ہے کہ نبی سے کیسے گناہ صادر ہو سکتا ہے، نبی کیسے گناہ کر سکتے ہیں۔ انبیاء تو پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے اس کو نبی بناتا ہے۔ نبوت کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو چنتا ہے لوگوں میں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے اس کو نبی بناتا ہے۔ نبوت کسبی نہیں ہے، کسبی یعنی کہ بندہ عبادت کرے، راتوں کو پوری رات عبادت کرے اور پورا سال مہینے روزے رکھے، صدقہ خیرات کرے، جتنی عبادتیں کر سکتا ہے کرے، ان کو نبوت ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت عبادت سے نہیں ملتا۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ چنتے ہیں۔ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے چن لیا کو، اللہ نے چن لیا باقی پیغمبروں کو۔ مولانا پرندہ پدا فون کر کم گھر کا۔ اچھا، یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو گناہوں سے پاک رکھا، اور تمام جمہور امت، تمام علماء، تمام امت کے جتنے بھی صحابہ سے لے کر اور تمام علماء، تمام امام، تابعین، تابع تابعین، ائمہ اربعہ، سب یہ کہتے ہیں کہ انبیاء، اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم ہیں اور محفوظ ہیں۔ اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نسیان، ایک قسم کے نسیان ہے، بھول چوک، کبھی کبھی انسان کبھی بھول جاتا ہے، بھولے سے کوئی کام سے سرزد ہو سکتی ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اگر انبیاء گناہ کریں تو انبیاء کا علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدا بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف
چاہے گناہ کرے ہو یا صادر ہو کے، تو انبیاء کے اقوال افعال سے اعتبار، لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے، وہ قابل اعتماد نہیں رہے۔ اگر انبیاء کے گناہ ہو جائے، نبی گناہ کرے الیاذ باللہ نعوذ باللہ، تو وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء ہی پر اعتماد و اطمینان نہ رہے تو لوگ کہاں دین پر ٹکیں گے، اور دین کہاں رہے گا لوگوں میں۔ البتہ قرآن مجید میں بہت سی آیات میں بہت سارے انبیاء کے بارے میں ایسے واقعات اللہ نے ذکر فرمائے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے ان سے گناہ سرزد ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان پر عتاب بھی، یعنی سزا بھی ہوا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام، اور یہ قصہ داخل ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک السلام نے ایک تپڑ مارا، وہ قتل ہو گیا، ایک ہی تپڑ سے وہ مر گیا۔ اصل میں ان سے بھول ہوا تھا، نسیان ہوا تھا، اجتہادی خطا ان سے ہوئی تھی۔ اچھا، بھائی ترجمہ تفسیر یہاں تک، بس آگے میں 2 آیات کا ترجمہ کر لیا آج، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 دونوں کا ترجمہ ہوا۔ تو کوئی مسئلہ اگر رہ گیا ہے، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس ٹاپک آدم علیہ السلام کے متعلق یا اس ٹاپک کے بارے میں، تو کمنٹس میں لکھ لیں، سوال کر لیں۔ میں نے منع کر لیا دوران درس قرآن کوئی سوال نہ کرے، درس کے ختم ہونے کے بعد اگر کوئی سوال کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھا کچھ کلمہ، سے معلوم ہوا کہ اللہ کے کلام مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں، توبہ کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں اللہ نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، خود سکھاتا ہے، خود بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بات رہ گیا، آدم علیہ السلام سے جو غلط فہمی یا خطا نسیان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، یہ غلطی اجتہادی تھی یا خطا یا نسیان کی سبب تھی؟ یہ خطا نسیان بھول کیوں کہتے ہیں؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے پسلایا تھا نا، شیطان نے بہکایا تھا، حضرت آدم بھول گئے تھے، تو اس کو شریعت کے اصطلاح میں گناہ نہیں کہتے۔ کوئی اگر بھول کر روزہ شریف میں اگر کوئی بندہ بھولے سے پانی پی لے یا کھانا کھا لے، بھول کی وجہ سے، اس کو یاد نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، اس نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی بھولنے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، بھولنے سے کوئی خطا بندے سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، نسیان کو اللہ نے معاف فرمایا۔ رفیع القلم ثلاثہ، 3 چیزوں پر قلم اٹھا دیا گیا، ایک ان میں سے ایک نسیان، اور ایک مجنون ہے، پاگل ہے۔ پاگل کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، پاگل کوئی گناہ کرے، مجنون پاگل، اس کا دماغ خراب ہو گیا کسی وجہ سے،
اللہ تعالیٰ وہ پاگل نہیں جو بنگ پی کر یا شراب پی کر پاگل ہو جاتے، وہ نہیں، وہ اختیاری چیز ہے، خود اس نے اپنے آپ کو پاگل بنایا ہے. یعنی شراب پینا یہ اختیاری چیز ہے، غیر اختیاری نہیں ہے، یہ بندے کے اختیار ہے. خود بنگ پیتا ہے، خود شراب پیتا ہے، خود اس نے گولی ٹیبلیٹ کوئی چیز کھا لیا، پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کا طلاق واقع ہو جاتے ہیں حناف کے نزدیک. لیکن وہ بندہ جو اسے پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا کسی بیماری کی وجہ سے، اس کے کام اٹھا دیا گیا، نہیں اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے، اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. اس لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو معصیت سے تعبیر کیا، گناہ سے تعبیر کیا. یعنی انبیاء علیہ السلام بہت بڑے رتبے کے، بہت بڑے عظمت والے ہیں، ان سے چھوٹی سی گناہ ہو جائے، چھوٹی سی غلطی سرزد ہو جائے، ان کے لیے اللہ کے نزدیک بڑی ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا، اور اس پر سزا بھی دیا گیا. سزا یہ تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا، زمین میں اتارا، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء نے بہت سی توجیحات، بہت سی تفسیرات بیان کی، لہذا ٹائم زیادہ نہیں ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا، میرے لائیو اسٹریم کو بس ختم کرنی چاہیے، زیادہ ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا. اگر کسی کو سوال ہے سوال پوچھ سکتا ہے. بھائی سوال کرنا منع نہیں ہے، کوئی بھی سوال، کسی بھی موضوع پر کوئی اگر سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا ہے. اگر کوئی ہمارے بلوچی زبان کا کوئی ہے، کوئی سوال کرنا چاہے، میں بلوچی میں اس کا سوال کا جواب دے دوں گا. بلوچی زبان تو ہماری مادری زبان ہے. میرے خیال سے کسی کو سوال کرنے، اسٹریم بند کرنا چاہتا ہوں.